بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Dear students, we are going today talk about and to understand the organs and the organ systems in both plants and animals. آج ہم آرگن اور آرگن سسٹم پودوں میں بھی اور جانوروں میں بھی جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. Get ready. لیسن اوور ویو، یعنی آج ہم نے جن چیزوں کو پڑھنا ہے اس کو ایک اوور ویو پہلے کر لیتے ہیں. نمبر 1، ان دس لیسن وی ول اسٹڈی اباؤٹ سیلولر لیولز، دیٹ از آرگنس، آرگن سسٹمز اینڈ آرگنائزیشن. ہم سیلولر لیول جو ہوتے ہیں، سب سے پہلے سیلولر لیول ہوتا ہے، سب سے پہلے سیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ٹیشو، ٹیشو کے بعد آرگن، آرگن کے بعد آرگن سسٹم، اور پھر آرگنائزیشن بنتا ہے. ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے سیل اور ٹیشوز کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم آرگن کے بارے میں اور آرگن سسٹم اور آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے. ہمارے اصل لوز ہیں، یعنی آج جو چیزیں ہم سیکھیں گے ہم ان سوالوں کے جواب سیکھیں گے. واٹ از این آرگن، آرگن کیا ہوتا ہے. واٹ از این آرگن سسٹم، آرگن سسٹم کسے کہتے ہیں. نیم 3 آرگن سسٹمز آف پلانٹس اینڈ 3 آرگن سسٹمز آف اینیملز. 3 آرگن جو ہیں وہ سسٹم ہم نے پلانٹس کے، اور 3 جو ہے وہ اینیمل کے آرگن سسٹم کے بارے میں بات کرنی ہے اور ان کو سمجھنا ہے. واٹ آر دا لیولز آف سیلولر آرگنائزیشن، اور سیلولر جو آرگنائزیشن ہے اس کا سیلولر لیول کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے. اور آج کے کی ورڈز ہیں آرگن، آرگن سسٹم، لیولز آف آرگنائزیشن، سیلولر لیول، ٹیشو لیول، آرگن لیول اینڈ آرگنزم لیول. اور پروجیکٹ جو آپ نے کرنا ہے، میک اے ڈائیگرام آف ڈائجسٹو سسٹم. ڈائجسٹو سسٹم کا ایک ڈائیگرام آپ نے بنانی ہے. اپ روٹ اے اسمال پلانٹ، آئیڈینٹیفائی دا روٹ اینڈ شوٹ سسٹم. ایک پودا جو ہے اس کو نکالنا ہے اور اس کے روٹ سسٹم اور شوٹ سسٹم کو اسٹڈی کرنا ہے. میک اے چارٹ ٹو شو لیولز آف سیلولر آرگنائزیشن. ایک چارٹ بنانا ہے جس میں آپ نے سیلولر لیول ان کو آپ نے شو کرنا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے آرگنز کی، اور یہ سائنس ہے کلاس 6 اور پارٹ ہے اس کا بایو. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. آرگن کیا ہوتا ہے. The organization of tissues that performs a specific job is called organ. ٹیشوز جب آپس سے ملتے ہیں اور ان کا اکٹھے ہو کے وہ ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں، آپس میں مل کر ایک گروپ بناتے ہیں، وہ جو ٹیشوز کا گروپ ہوتا ہے اسے آرگن کہتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آئی ہے، ایئر ہے، یہ آرگن ہے. ہارٹ ہے، آئی، ایئر، ہارٹ ایٹسٹرا آر آرگنز آف اینیملز. یعنی ٹیشوز مل کر آرگن بناتے ہیں. جیسے ہمارا ہاتھ ہے، ایک آرگن ہے. ہمارے جو آرمز ہیں وہ ایک آرگن ہے. ہماری آنکھیں ایک آرگن ہے. تو آرگن کیسے بنتے ہیں؟ ٹیشوز کے ملنے سے بنتے ہیں. واٹ از این آرگن، آج یہ سوال آپ نے، اس سوال کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے اور آپ کو اس سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے. واٹ از این آرگن، نیم 5 آرگنز آف یور باڈی. اپنی باڈی کے، اپنے جسم کے 5 آرگنز کے آپ نے نام جو ہیں وہ بتانے ہیں. پلانٹس کی اگر ہم بات کریں تو پلانٹس ٹیشوز کمبائن ٹو فارم پلانٹ آرگنز. پلانٹ ٹیشوز جو ہیں وہ آپس میں مل کر ایک پلانٹ کا آرگن بناتے ہیں. جیسے یہ ایک پلانٹ ہے تو اس کا ایک آرگن فلاور ہے، ایک آرگن لیو ہے، اسی طرح لیف ہے، اور ایک آرگن سٹیم ہے اور روٹ. یہ پلانٹ کے آرگنز ہیں. جس طرح جانوروں کے آرگنز ہوتے ہیں اسی طرح پلانٹ کے بھی آرگنز ہیں. آرگنز آف پلانٹس آر روٹ، سٹیم، لیف اینڈ فلاور. کوشچن ہے واٹ از اے پلانٹ آرگن، نیم 4 پلانٹ آرگنز.
اب ہم بات کرتے ہیں آرگن سسٹم کی. آرگن سسٹم کیا ہوتا ہے؟ دا گروپ آف آرگنز دیٹ ورکس ٹوگیدر از کالڈ آرگن سسٹم. جب آرگن آپس میں ملتے ہیں اور ایک سسٹم بناتے ہیں اسے آرگن سسٹم کہتے ہیں, سچ ایز ڈائجسٹو سسٹم, ریسپیریٹری سسٹم, ایٹسٹرا. بوتھ پلانٹس اینڈ اینیملز ڈو ہیو آرگن سسٹم. پودے بھی اور جانوروں کے اندر بھی آرگن سسٹم ہوتا ہے. آرگن سسٹم آف پلانٹ ہم بات کرتے ہیں. واٹ آر بیسک آرگن سسٹم آف پلانٹ؟ A plant has 3 basic organ system. ایک پودے جو ہے اس کے اندر 3 بیسک آرگن سسٹم ہوتے ہیں. نمبر 1 روٹ سسٹم, یہ جو روٹ ہے جڑوں کا ایک سسٹم ہے. نمبر 2 شوٹ سسٹم, یہ جو تنا ہے اس کا جو سسٹم ہے اسے شوٹ سسٹم کہتے ہیں. ایک واسکولر سسٹم ہوتا ہے جس میں زائلم اور فلوئم ہوتے ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. روٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ روٹ سسٹم ہے. Roots and their branches make a system in a plant called root system. Its job is to absorb water and minerals for plants. Root system جو ہے وہ زمین سے پانی اور نمکیات جذب کرتا ہے اور اوپر کے حصوں کو بھیج دیتا ہے. شوٹ سسٹم جو تنے کا سسٹم ہوتا ہے. stem and its branches make a system in a plant called shoot system. برانچز بھی اور شاخیں مل کر ایک سسٹم بناتی ہیں, اسے شوٹ سسٹم کہتے ہیں. یہ شوٹ سسٹم ہے. شوٹ سسٹم سپورٹس دا پلانٹ. شوٹ سسٹم کا کیا کام ہے کہ وہ پودے کو سپورٹ کرتا ہے, پودا اس سے کھڑا رہتا ہے. نمبر 3 ہے واسکولر سسٹم. واسکولر سسٹم زائلم اینڈ فلوئم میک اے سسٹم کالڈ واسکولر سسٹم. زائلم اور فلوئم مل کر ایک سسٹم بناتے ہیں جو کہ واٹر کو اور منرلز کو اور فوڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرتے ہیں. ان کے ذریعے نمکیات اور پانی بھی اور خوراک بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے. تو یہ واسکولر سسٹم جو ہے اس میں زائلم اور فلوئم ہوتے ہیں. واسکولر سسٹم کنڈکٹس فوڈ اینڈ واٹر ان پلانٹس. واسکولر سسٹم کا کیا کام ہے کہ وہ فوڈ کو اور واٹر کو کنڈکٹ کرتے ہیں پلانٹس کے اندر. اب ہم بات کر رہے ہیں آرگن سسٹم ان اینیملز. اینیمل کا جو آرگن سسٹم ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں تو اینیملز ہیو آرگن سسٹم سچ ایز. اینیملز میں آرگن سسٹم ہوتے ہیں جیسے بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے, ریسپیریٹری سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, ایکسکریٹری سسٹم ہے اور نروس سسٹم ہے. اس کے علاوہ بھی اور سسٹم بھی ہیں لیکن چند ایک جو ہیں یہ اہم سسٹم ہیں. واٹ آر مین آرگن سسٹم ان این اینیمل. اینیمل میں کون سے آرگن سسٹمز ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلڈ سرکولیٹری سسٹم کی. بلڈ خون کو کہتے ہیں. خون جس سسٹم کے ذریعے جسم میں گردش کرتا ہے اسے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں. اٹ کنسسٹ آف ہارٹ, آرٹریز, وینز اینڈ کیپلریز. دل اس کا مرکز ہوتا ہے. دل اس کو کنٹرول کرتا ہے اس بلڈ سرکولیشن کو, اور آرٹریز وہ نالیاں ہوتی ہیں جو خون کو جسم کے مختلف حصوں کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور وینز وہ نالیاں ہیں جن کے ذریعے خون جسم کے مختلف حصوں سے دل کی طرف آتا ہے. اور کیپلریز جو ہیں بہت باریک ہوتی ہیں اور ان کے اندر سے بلڈ جو ہے وہ بلڈ سیل ایک لائن میں گزرتے ہیں جس سے یہ آکسیجن جذب کرتے ہیں, آکسیجن ٹرانسمٹ بھی کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں, اور اسی طرح خوراک کو یہ پہنچاتے ہیں جسم کے مختلف حصوں تک. اٹ سرکولیٹس دا بلڈ ان دا باڈی. یہ جو سرکولیٹری سسٹم ہے یہ بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے باڈی کے اندر. واٹ از بلڈ سرکولیٹری سسٹم؟ اس سوال کا جواب ہم نے دیا ہے. تو بلڈ سرکولیٹری سسٹم از اے سسٹم through which blood circulates in the body. It consists of heart, arteries, veins and capillaries. اب ہم بات کرتے ہیں نروس سسٹم کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, نروس سسٹم کنسسٹ آف برین, اسپائنل کارڈ اینڈ نیورونز. جو نروس سسٹم ہے وہ دماغ اور اسپائنل کارڈ یعنی حرام مغز جو ہوتا ہے جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے, کارڈ رسی کو کہتے ہیں, یہ رسی کی طرح کا ہوتا ہے, ہماری ریڑھ کی ہڈی یا اسپائن کے اندر ہوتا ہے یہ. تو نروس سسٹم کنسسٹ آف برین, اسپائنل کارڈ اینڈ نیورونز. یہ دماغ اور
حرام مغز اسپائنل کارڈ اور نیوران پر مشتمل یہ سسٹم ہوتا ہے. اٹ ٹرانسمٹس میسیجز فرام ڈفرینٹ پارٹس آف دا باڈی. جسم کے مختلف حصوں سے یہ میسیجز دماغ کی طرف ٹرانسمٹ کرتا ہے، دماغ کی طرف لے جاتا ہے یہ سسٹم. اینڈ کیریز آرڈرز فرام دا برین اینڈ اسپائنل کارڈ ٹو دا باڈی پارٹس. اور دماغ سے اور اسپائنل کارڈ سے جو میسیجز ہیں، جو آرڈرز ہیں، جو حکم ہیں، وہ جسم کے مختلف حصوں کی طرف یہ سسٹم لے کے جاتا ہے. بہت امپارٹنٹ سسٹم ہے. واٹ از نروس سسٹم؟ نیکسٹ ہے ریسپیریٹری سسٹم، یعنی جو سانس لینے کا نظام ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں. دا ریسپیریٹری سسٹم کنسسٹ آف لنگس، ٹریکیا، برونکائی، نوز اینڈ ڈایافرام. یہ جو سانس لینے کا یا نظام تنفس ہے، یہ ریسپیریٹری سسٹم ہے. اس میں لنگز ہوتے ہیں، پھیپھڑے، ٹریکیا ہوتے ہیں، اور برونکائی اور نوز اور ڈایافرام یہ اس کے مختلف پارٹس ہیں اس سسٹم کو جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں. یہ بہت امپارٹنٹ سسٹم ہے. اٹ از ریسپانسیبل فار گیس ایکسچینج ان آرگنزم. یہ آرگنزم کے اندر، جانداروں کے اندر گیسز کو ایکسچینج کرتا ہے. اٹ ٹیکس ان آکسیجن اینڈ ٹیکس آؤٹ کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ آکسیجن کو اندر لے کے جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے. واٹ از ریسپیریٹری سسٹم؟ اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام، جس کے ذریعے ہم خوراک ہضم کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، ڈائجسٹو سسٹم کنسسٹ آف ماؤتھ، ایسوفیگس، اسٹامک، اسمال انٹسٹائن اینڈ لارج انٹسٹائن. ڈائجسٹو سسٹم یا نظام انہضام میں منہ، ایسوفیگس یہ خوراک کی نالی ہے، اسٹامک معدہ، اسمال انٹسٹائن اینڈ لارج انٹسٹائن چھوٹی آنت اور بڑی آنت، ان پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ گلینڈز بھی ہوتے ہیں جیسے پنکریاز ہے اور لیور ہے جو خوراک ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اٹس فنکشن از ٹو ڈائجسٹ فوڈ. اس کا کام کیا ہے کہ خوراک کو ہضم کرنے کے قابل بناتا ہے. واٹ از ڈائجسٹو سسٹم؟ ڈائجسٹو سسٹم از اے سسٹم دیٹ کنسسٹ آف mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Its function is to digest food. Next ہے excretory system، نظام اخراج، جس کے ذریعے بیکار مادے، فاضل مادے، فضول مادے جو ہیں جسم سے خارج ہوتے ہیں، پیشاب کی شکل میں جسم سے خارج ہوتے ہیں. اسے excretory system کہتے ہیں. excretory system consists of Excretory system includes organs such as kidneys, ureter, bladder and urethra. Its function is to remove waste materials from the body. Excretory system جو ہے اس میں کڈنیز گردے ہوتے ہیں، یوریٹر ہوتا ہے وہ نالیاں جو کہ گردوں سے بیکار مادوں کو مثانے تک لے کے جاتے ہیں، بلیڈر ہے اور یوریتھرا ہے وہ ٹیوب جس کے ذریعے پیشاب جسم سے خارج ہوتا ہے. اٹس فنکشن از ٹو ریموو ویسٹ مٹیریل فرام دا باڈی. اس کا کام ہے کہ وہ بیکار مادے جسم سے خارج کرتا ہے. یہ بہت امپارٹنٹ سسٹم ہے، یہ سارے سسٹم امپارٹنٹ ہیں. اٹس فنکشن از ٹو ریموو ویسٹ مٹیریل فرام دا باڈی. واٹ از ایکسکریٹری سسٹم؟ یہ تھا سوال. ایکسکریٹری سسٹم کنسسٹ آف آرگنز سچ ایز کڈنیز، یوریٹر، بلیڈر اینڈ یوریتھرا. اور فنکشن کیا ہے اس کا؟ اٹس فنکشن از ٹو ریموو ویسٹ مٹیریل فرام دا باڈی. سیلولر لیول کی ہم نے بات کی ہے. سب سے پہلے سیلولر لیول میں سیل از دا بیسک یونٹ آف آل لیونگ تھنگس، یعنی جتنے بھی لیونگ تھنگز ہیں ان کا جو سب سے بنیادی جو فاؤنڈیشن ہے یا بیسک لیول ہے وہ سیل ہے. سیلوں کے ملنے سے ٹیشو بنتا ہے. سیلز کمبائن ٹو فارم ٹیشو. سیل سے ٹیشوز بنتے ہیں اور ٹیشوز کے ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹیشوز کمبائن ٹو فارم این آرگن. اور ٹیشوز کے ملنے سے آرگن بنتا ہے اور آرگنز کمبائن ٹو فارم این آرگن سسٹم. اور آرگن سسٹم جو ہے وہ مل کر بناتا ہے آرگنزم. سب سے پہلے سیل ہوتے ہیں، سیل سے پھر ٹیشو بنتے ہیں، ٹیشو سے پھر آرگن بنتے ہیں، آرگن سے پھر آرگن سسٹم بنتا ہے اور آرگن سسٹم سے پھر آرگنزم بنتا ہے. تو یہ ہے سیلولر لیول. سب سے لوئر لیول سیل ہے، پھر اس کے بعد
टिश्यूज, फिर आर्गन, फिर आर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह ये है सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, नंबर 3 आर्गन लेवल है, और नंबर 4 आर्गन सिस्टम है, और फिर ऑर्गेनिज्म है, यानी फिर पूरी बॉडी या पूरा जानदार बन जाता है। तो सबसे बुनियादी जो लेवल है वो सेल लेवल है। सेलों के मिलने से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के मिलने से आर्गन बनते हैं, आर्गन के मिलने से आर्गन सिस्टम बनता है, और आर्गन सिस्टम के मिलने से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेल लेवल है, उसके बाद टिश्यू लेवल है, फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज के मिलने से फिर आर्गन बनते हैं, जैसे ये रूट हैं और फ्लावर है और लीव्स हैं, ये आर्गन हैं। आर्गन के मिलने से आर्गन सिस्टम बनता है, और आर्गन सिस्टम के मिलने से फिर ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेसन रिकैप हम करते हैं, यानी लेसन को दोहरा लेते हैं कि इसमें हमने क्या कुछ पढ़ा है। इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट आर्गन, organ system and organism level of cellular organization। क्या आपने इन सवालों के जवाब आपको मालूम हो गए हैं? डिड यू अचीव दिस SLOs? नंबर 1 आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन ऑर्गन, नंबर 2 व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम, and number 3 name and explain 3 organ system of plants and 3 organ system of animals. What are levels of cellular organization? और एक्टिविटीज आपने करनी है, ड्रा एंड लेबल द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, टेक अ प्लांट एंड स्टडी इट्स पार्ट्स एंड लेवल्स। ये था आज का सबक, जिसमें हमने आर्गन और आर्गन लेवल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मुख्तलिफ उसके लेवल्स पढ़े। ये यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल है, और इसका मकसद तालीम और सिर्फ तालीम है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के लेसन मौजूद हैं, कुछ 350 से ज़्यादा इसके अंदर लेसन मौजूद हैं। आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइए इस चैनल से, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और इन वीडियो से आप अपनी इल्मी जो सतह है उसको बेहतर करें, चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में ये यूट्यूब चैनल बहुत मददगार साबित होता है। तालीम मंजिल एक चैनल है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड टेकिंग इंटरेस्ट। इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले लेसन तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।